إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، تکمیل صحیح بخاری کی اس مبارک تقریب میں ماشاءاللہ علاقے کے جید علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ میں اس مجلس میں کوئی نیا نقطہ یا کوئی نیا فائدہ تو آپ کو پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کے تحت انشاءاللہ الرحمن چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ پوری توجہ اور دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو دنیا میں بھی اللہ بڑا نفع دے گا اور آخرت میں بھی بڑا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو اس مجلس میں دیے گئے اپنے وقت پر انشاءاللہ پچھتانا نہیں پڑے گا زندگی میں کہ ہم یہ وقت نہ دیتے تو کوئی اور فائدہ اٹھا لیتے۔ عزیز بھائیوں، دنیا میں بسنے والے اربوں انسانوں پر اللہ رب العالمین کی ان گنت بڑی بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ سب سے بڑی اس لیے ہے کہ ہماری دو زندگیاں ہیں، ایک دنیا والی زندگی ہے اور ایک اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد شروع ہونے والی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا والی زندگی اس آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں
دوستی رکھتی رب العالمین کے ہیں۔ ترمذی شریف میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقى کافرا منها شربۃ ماء، اگر یہ دنیا کی زندگی اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی حیثیت اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو رب العالمین دنیا میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتے، سارے کافر پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ دنیا میں کافروں کو کھلا پانی، اعلیٰ سے اعلیٰ وافر مشروبات اور دنیا کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنا، میرے بھائیوں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان چیزوں کی قیمت رب کی نظر میں مچھر کے پر جتنی بھی۔ اور ہمارے معاشرے میں پاک پتن میں مچھر کے پر کی کیا قیمت ہے؟ 1 روپے کا لے لو گے خریدو گے؟ 4 آنے کا لے لو گے؟ مفت لے لو گے؟ مفت بھی نہیں لو گے۔ اگر آپ کے گھر میں مچھر کا پر پڑا ہو، آپ اس کو اپنے گھر میں رکھنا بھی برداشت نہیں کرو گے، اسے جھاڑ کر اپنے گھر سے باہر نکال دو۔ میرے محترم بھائیوں، جتنا بے قیمت، گھٹیا، کمتر اور حقیر ہماری نظر میں یہ مچھر کا پر ہے نا، یہ دنیا اور اس کا سارا ساز و سامان رب العالمین کی نظر میں اس سے بھی زیادہ بے قیمت، بے حیثیت اور کمتر ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ میں سے کسی کی نہیں ہے، یہ اس ہستی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی ہے۔ معمولی سی بات نہیں ہے یہ۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی جس کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر جتنی نہیں، اس زندگی کے لیے پوری دنیا میں مسلمان اپنی دنیاوی ساری کی ساری عمر کھپا دیتے ہیں کہ میری یہ دنیا والی زندگی اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے، اس دنیا کی آسائشیں، سہولتیں وہ مجھے مل جائے، میسر آ جائے مجھے۔ ایسا ہی ہے ہمارا بچپن بھی، ہماری جوانی بھی، ہمارا بڑھاپا بھی، ہمارا دن رات بھی، ہماری گرمی اور سردی کا موسم بھی، ہماری صبح شامیں بھی، میرے بھائیوں ہمارا سارے کا سارا اس دنیا کی زندگی کا وقت وہ اس لیے صرف ہوتا ہے کہ ہماری یہ دنیا والی زندگی اچھی ہو جائے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں، وہ الگ بات ہے، ہم غور نہیں کرتے لیکن پتہ سب کو ہے کہ اس زندگی میں جو اچھائی، جو بہتری، جو نفع، جو خیر، جو بھلائی، جو آسائش آسمانوں والے رب نے قلم کو پیدا کر کے لکھوا کر جو اس دن سے طے کر دیا نا، وہ ساری کی ساری مجھے مل جانی ہے، سب مل جانی ہے، وہ مل کے رہنی ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے مقدر میں طے نہیں کی، نہیں لکھی، اس نے ہمارے لیے تقسیم کی نہیں، جو دنیا کی خیر، اچھائی اور نفع، ہم جو مرضی کر لیں، جہاں مرضی چلے جائیں، وہ ہمیں ملنے والا وہ نہیں ملنے والا، ہر بندہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود دن رات ہم اس کی بہتری میں جتے ہوئے ہیں، جتے سارے مسلمان جتے ہوئے ہیں کہ یہ زندگی بہتر ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جو زندگی ہمیشہ والی ہے، جس چیز سے وہ بہتر ہونی ہے نا، اس چیز کی ہمیں معرفت، اس کی پہچان
دنیا کی زندگی بہتر ہوتی ہے نوکری کرنے سے، ملازمت کرنے سے، فیکٹری لگانے سے، کارخانہ لگانے سے، انجینئر بننے سے، سائنسدان بننے سے، ڈاکٹر بننے سے، زمیندارے سے، ان سارے فنون کی ایک ایک باریکی ہمیں سمجھ ہے۔ بڑی بڑی مشینریاں ہوتی ہیں، ان مشینریوں کے چھوٹے چھوٹے سوئی جتنے پرزے ہوتے ہیں، ان پرزوں کی بھی مہارت رکھنے والے بے شمار لوگ آپ کو ہمارے معاشرے میں ملیں گے۔ کیوں؟ ان سے دنیا اچھی ہوتی ہے، اچھی ہونے کی امید ہے، اور جس سے آخرت اچھی ہونی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ گواہ ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ آخرت جیسے بہتر ہونی ہے نا، پوری مسلمان امت، ان میں اکثریت، ان کو اس چیز کا شعور تک نہیں ہے کہ ہماری آخرت بہتر کیسے ہوگی۔ اور وہ ایک ہی چیز ہے دنیا میں، آسمان کے نیچے، رب کی زمین پر، جس کا نام ہے اسلام۔ اسلام نہیں ہے نا میرے بھائیوں، اسلام نہیں ہے۔ میں ساری دنیا کے سب سے اونچے خاندان کا چشم و چراغ بن کر پیدا ہو جاؤں دنیا میں، میں ساری دنیا سے زیادہ حسن والا بن کر پیدا ہو جاؤں دنیا میں، میں ساری دنیا کی سب سے اعلیٰ اور بڑی بڑی ڈگریاں ساری حاصل کر لوں، میں دنیا کے بڑے بڑے عہدوں کا مالک بن جاؤں، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر میں، اگر اللہ مجھے ساری دنیا کی دولت دے دے، ساری دنیا کی، میں وہ ساری دنیا کی دولت نیکی کے کاموں میں صرف کر دوں، 1 روپیہ بھی کسی گندے کام میں خرچ نہ کروں۔ اگر میرے پاس اسلام نہ ہوا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر میرے پاس اسلام نہ ہوا تو یہ ساری کی ساری چیزیں رائگان اور برباد ہیں، یہ مجھے آخرت کی زندگی میری بہتر نہیں کر سکتی، کوئی شے بہتر نہیں، کوئی شے بہتر نہیں کر سکتی۔ وہ اسلام ہے کیا؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ توجہ کرنا میرے بھائیوں، اسلام میری بات کا نام نہیں ہے، آپ کی بات کا نام نہیں ہے، کسی صدر یا وزیر کی بات کا نام اسلام نہیں ہے، کسی آدمی چیف کی بات کا نام اسلام نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث، مفتی، محدث، امام کی سوچ، فکر، رائے اور فتوے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ جس سے انسانوں کی ہمیشہ والی زندگی یقیناً اچھی ہو سکتی ہے، یقیناً بہتر ہو سکتی ہے، اور جس سے دنیا والی زندگی بھی اللہ کی قسم حقیقت میں بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام نام ہے اللہ رب العالمین کی وحی کا، جو اللہ نے اپنے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس وحی کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ وہ وحی 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ رب العالمین کا قرآن، اور دوسری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث۔ یہ 2 ہی چیزیں آسمانوں والے رب نے دین کے نام سے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور امام الانبیاء کی زندگی میں اس دین کو مکمل کر دیا۔ اس کا نام ہے اسلام، اللہ کی وحی کا، جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ حدیث اور سنت یہ اللہ کی وحی ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ میری بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ آپ میں سے کسی کی بات نہیں ہے، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات نہیں ہے، یہ آسمانوں والے رب کی بات ہے کہ
کہ محمد الرسول اللہ کی سنت اور آپ کی حدیث وہی ہے، قرآن پڑھا پڑا ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے، اپنی سوچ اور فکر کی بنیاد پر دین کے معاملے میں نہیں بولتا۔ جو میرا نبی بولتا ہے دین کے حوالے سے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ اللہ کی وحی کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ صرف اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو بولا وہ اکیلا قرآن نہیں ہے، جس طرح قرآن بولا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بھی بولی۔ جو کچھ اللہ کے نبی نے دین کے حوالے سے بولا ہے وہ اللہ کی وحی، قرآن کہتا ہے، حدیث کو بھی وحی کہتا ہے۔ اور جو کچھ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز پڑھی آپ نے، نماز میں کیسے کھڑے ہوئے ہیں، منہ کس طرف کرنا ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع سے کیسے اٹھنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ سارا کچھ جو امام الانبیاء نے کیا، میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ سارا کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا، اپنی سوچ اور فکر کی بنیاد پر نہیں کیا، دنیا میں کسی کو دیکھ کر نہیں کیا۔ ایک چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھائی ہمیں، وہ آسمانوں والے رب کی وحی سے کی ہے۔ ہاتھ جہاں باندھے وہ اللہ کی وحی سے باندھے، رکوع میں ہاتھ جہاں رکھے وہ اللہ کی وحی سے رکھے، کس طرح کھڑے ہوئے وہ اللہ کی وحی سے کھڑے ہوئے، جو کچھ کیا، یہ صرف نماز کی بات نہیں، حج میں جو کیا، روزے میں جو کیا، تجارت میں جو کیا، جہاد میں جو کیا، سیاست میں جو کیا، معیشت میں جو کیا، کعبے کے رب کی قسم سارا کچھ محمد رسول اللہ نے اللہ کی وحی سے کیا۔ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا، ایک حرکت بھی نہیں کرتا، میں تو صرف وحی کی تابعداری کرتا ہوں، وحی پر عمل کرتا ہوں، وحی کو اپناتا ہوں، میرا ہر قدم، ہر حرکت، ہر عمل اللہ کی وحی۔ تو اسلام نام ہے اللہ کی وحی کا، جو دو چیزوں میں قیامت تک کے لیے موجود اور محفوظ ہے، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث۔ میرے بھائیوں، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو اکثر مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، ذرا اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں ایک ڈیڑھ منٹ میں۔ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ مسلمانوں کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہو دین کا، اسلام کا، تو سب سے پہلے وہ مسئلہ دیکھنے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ قرآن کی طرف۔ سب سے پہلے قرآن کو، قرآن کی برکتداری کرنی ہے، قرآن سے ڈھونڈنا ہے، قرآن سے تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر قرآن سے مل جائے تو فبیہا، بہت اچھا، لے لینا اور اس پر عمل کر لینا۔ اگر قرآن سے نہ ملے تو دوسرے نمبر پر پھر حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے، پھر حدیث کی طرف دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ 100% غلط ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی سوچ نہیں، یہ سوچ اسلام کی نہیں، یہ سوچ نبی اور صحابہ کی نہیں۔ کیوں؟ قرآن بھی اللہ کی وحی اور حدیث بھی اللہ کی وحی، جو حیثیت، جو درجہ، جو مقام
اسلام کی بنیاد ہونے میں، اسلام کا منبع اور سرچشمہ ہونے میں، اسلام کے مسائل کو اخذ کرنے، استنباط کرنے میں جو حیثیت، جو مقام آسمانوں والے رب کے پاک کلام قرآن مجید کا ہے، قسم اللہ کی 100% بے عین ہی وہی مقام، وہی حیثیت اسلام کے منبع اور سرچشمہ ہونے میں، اسلام کا مصدر ہونے میں، اسلام کی بنیاد ہونے میں 100% وہی حیثیت پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث کی ہے جو قرآن کی حیثیت ہے۔ مسائل دین کی بنیاد ہونے میں، مسائل اخذ کرنے میں، مسائل استنباط کرنے میں، مسائل سیکھنے میں، مسائل جاننے میں قرآن کا پہلا درجہ نہیں اور حدیث کا دوسرا درجہ نہیں، جو درجہ قرآن کا بے عین ہی وہی درجہ محمد رسول اللہ کی سنت اور حدیث کا ہے۔ غلط ہے بات کہ پہلے قرآن دیکھنا نہ ملے تو پھر حدیث دیکھنی ہے۔ جو چیز بندے کو میسر ہے دیکھنے والے کو، جس نے مسئلہ استنباط کرنا ہے، دین جاننا ہے، اگر قرآن اس کی دسترس میں ہے تو قرآن سے دیکھ لے، اگر حدیث اس کی دسترس میں ہے تو قرآن کو کھولنے سے پہلے وہ کہاں سے دیکھ لے؟ حدیث سے دیکھ لے۔ یہ نہیں ہے مسئلہ کہ پہلے قرآن اور بعد میں حدیث، دونوں اللہ کی وحی ہونے میں، دین کی بنیاد ہونے میں، دین کا منبع سرچشمہ ہونے میں قرآن اور حدیث میں ایک ذرے برابر بھی فرق نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن وحی مطلوب ہے، قرآن ایسی وحی ہے جس کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، حدیث وحی غیر مطلوب ہے، اس کی نماز میں قیام میں تلاوت نہیں ہوتی۔ یہ فرق ضرور ہے لیکن بنیاد ہونے میں کوئی فرق نہیں اسلام کی۔ اللہ نے قرآن میں کہا، صرف ایک آیت سنائی دیتا ہوں، اللہ نے کہا قرآن میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، جو بندہ رسول کی اطاعت کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یقیناً اس نے کس کی اطاعت کر لی؟ اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو پہلے اطاعت میں پہلا نمبر کس کا ذکر کیا ہے اس آیت میں اللہ نے؟ رسول کا۔ اطاعت میں پہلا نمبر رسول کا ہے قرآن میں، اور جس نے رسول کی بات مانی، رسول کا حکم مانا، اس نے کس کا حکم مانا؟ اللہ کا حکم کیسے مانا اس نے؟ کیونکہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر نہ کچھ بولتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، جو بولا وہ بھی اللہ کا حکم، جو کیا وہ بھی اللہ کا حکم، اس لیے وہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم، جس نے رسول کا مانا اس نے اللہ کا مانا۔ آج کل ایک علامہ الدہر ہیں، میں نے ان کا ایک کلپ سنا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا، کسی پر بہتان نہیں باندھتا، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اس نے کہا اسی آیت کو پڑھ کر، یہ بھی آیت پڑھی، یہ والی جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور بھی کئی آیتیں پڑھی، یہ آیتیں پڑھ کر اس نے کہا ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ بھئی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کا مطلب ہے رسول کیا ہے؟ اللہ ہی ہے، وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، کوئی فرق نہیں۔ پہلے وہ آسمانوں پر اللہ تھا، رب تھا، مدینے میں آیا تو وہ مصطفیٰ بن گیا۔ یہ مطلب ہے آیت کا۔ میرے بھائیو یہ آیت کی تحریف ہے، اللہ کی قسم یہ آیت کا مطلب نہیں ہے، یہ آیت کی تحریف ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ ایک ہے، ایک اللہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد اس سے کوئی نکلا، اس نے کسی کو جنم، ولم یولد اس کا کوئی مائی باپ، وہ تو ایک ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات عرش عظیم پر ہے، اللہ کی ذات زمین پر مدینے میں نہیں ہے، ذات اللہ کی عرش پر ہے۔
علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی سمع اور بصر، یہ ساری صفات کائنات کے ذرے ذرے پر حاوی ہے، لیکن ذات اللہ کی عرش پر ہے، ہر جگہ پر نہیں ہے۔ یہ عرش پر بھی اللہ کی ذات ہے اور مدینے میں بھی اللہ کی ذات اتر آئی، پھر تو اللہ متعدد ہو گیا، ایک تو رہا ہی نہیں۔ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کا انکار کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے یہ نظریہ باطل ہے، غلط ہے۔ اہل کتاب کا نظریہ تھا، یہودیوں عیسائیوں کا یہ نظریہ تھا اپنے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں۔ مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب و احادیث الانبیاء اٹھا کر دیکھ لینا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مسلمانوں میری شان میں وہ غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسی بن مریم علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو۔ اور ہم نے لوگوں نے کیا کہا؟ نہیں، ہم نے کیا کہا؟ وہی جو عرش پر تھا وہی مدینے میں آ گیا۔ اللہ اور محمد دونوں ایک ہی چیز ہے، فرق کوئی نہیں، ایک ہی ذات ہے۔ اللہ کے نبی کی بات بھی نہیں مانی، رب کی بات بھی نہیں مانی، اور غلط معنی پہنا دیا اللہ رب العالمین کے فرمان کو کہ جناب جب رسول کی بات ماننی ہے تو وہ اللہ کی بات ہوئی تو ثابت ہوا دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ اچھا یہ بات تو بیچ میں ویسے ہی آ گئی۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام کا منبع سرچشمہ جس طرح قرآن ہے اسی طرح کیا ہے؟ حدیث ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، عام طور پر اسکول کی کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہے، عام طور پر علماء بھی بیان کر جاتے ہیں کہ معاذ بن جبل کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن اور کہا کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے کروں گا۔ آپ نے پوچھا اگر اللہ کی کتاب سے نہ ملا؟ کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کروں گا۔ کہا اگر سنت میں نہ ملا؟ کہا پھر میں اجتہاد کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے خوش ہو کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر ڈالا اور کہا اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے رسول اللہ کے ایک چیز کو رسول اللہ کے مطابق بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو یہ حدیث پیارے پیغمبر سے ثابت نہیں، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ اس کی سند کے اندر دو راوی مجہول ہے، مجہول۔ ایک راوی کذاب ہے، کذاب، جھوٹا، جھوٹ بولنے والا کذاب، دو راوی مجہول ہیں جن کا سرے سے پتہ ہی نہیں کون ہے، مظلم سند ہے اس کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا جان بوجھ کر یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے مترادف ہے۔ یہ نبی کی بات نہیں، نبی کا فرمان نہیں، امام الانبیاء کی اور معاذ بن جبل کی ایسی کوئی گفتگو کا وجود رب کی زمین پر نہیں ہے۔ اس لیے اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا قرآن کا پہلا نمبر حدیث کا دوسرا نمبر غلط ہے۔ جو درجہ قرآن کا اسلام کے ماخذ ہونے میں، مصدر ہونے میں، وہی درجہ حدیث ہے۔ اور میرے بھائیوں جس طرح قرآن حجت ہے نا، قرآن دلیل ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے قرآن کی طرح حدیث بھی اسی طرح اسلام میں حجت اور دلیل ہے۔ کیوں دلیل ہے، حجت ہے؟ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ جب وحی ہونے میں فرق نہیں ہے تو حجت ہونے میں، دلیل ہونے میں فرق کیسے ہو جائے گا؟ بہت سے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، چھوٹی سی بات کروں گا انشاءاللہ، بہت سے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث شریف کی ضرورت نہیں ہے، یہ حدیثیں حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، یہ ایرانیوں کی سازش ہے، یہ اجمیوں کی سازش ہے، یہ 200 سال بعد جمع کی گئی، لکھی گئی، ان کا دین کا بنیاد ہونے میں، اسلام کی بنیاد ہونے میں، اللہ کی وحی ہونے میں ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کی قسم اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے بہت سے لوگ وہ یہ راگ آلاپ کر مسلمان امت کو
گمراہی کے گڑھے اور جہنم کے راستے پر چلانے میں دن رات لگے ہوئے ہیں، اور بیشتر مسلمان ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے ایسے لوگوں کے دجل کا شکار ہو کر جنت کا رستہ کھو کے اللہ کی قسم جہنم کے راستے پر گامزن ہو چکے۔ وجہ کیا تھی؟ ہمیں سنت کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، حدیث کی اہمیت کا اللہ کی قسم شعور نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ دنیا میں، کتنا بڑا اسلام کا باقی ہے۔ انہوں نے تشکیل پیدا کی، طرح طرح کے شبہات پھیلائے اور حدیث کو بالکل کنڈیم کر دیا، کیونکہ حدیث سب سے بڑی رکاوٹ تھی ان کی اپنی خواہشات کو دین کے طور پر متعارف کروانے میں۔ جو کلچر، جو سوچ ان کی تھی، اس سوچ کو دین بنانے میں سب سے بڑی حدیث سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلا حملہ اس حدیث پر کیا کہ اس کی حجیت کا انکار کر دیا، یہ حجت نہیں۔ میرے بھائیوں، میں تفسیر میں نہیں جاتا، بس اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، جو حدیث کو حجت نہیں مانتا، جو حدیث کو دلیل نہیں مانتا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، وہ اللہ کے قرآن کا بھی منکر ہے، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ ثابت کرتا ہوں، ابھی ثابت کر سکتا ہوں، 2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 10 آیتیں پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے۔ جو بندہ حدیث کو حجت نہیں مانتا، قسم ہے اللہ کی، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن اسلام کا نمبر ہے، دجل ہے، جھوٹ ہے۔ وہ اپنا دجل لوگوں میں پھیلانے کے لیے قرآن کا نام استعمال تو کر رہا ہے، صرف قرآن کا نام استعمال کے لیے ہے، قرآن کو مانتا نہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ 1-2 آیتیں پڑھتا ہوں، آپ نے اس سے اندازہ لگانا ہے، آیتیں بے شمار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کائنات کے لوگوں، کامیابی چاہتے ہو، اپنی ہمیشہ والی زندگی سنوارنا چاہتے ہو، آخرت بہتر بنانا چاہتے ہو، دنیا آزادی والی، عزت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشحالی والی، سکون اطمینان والی، خوشگوار دنیا کی زندگی کو بنانا چاہتے ہو، راستہ صرف ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، اطاعت کر لو۔ ایک راستہ ہے، اللہ کے نبی کی اتباع سے سب کچھ ملتا ہے۔ جتنی آیتیں ہیں نا قرآن میں، ان الفاظ کے ساتھ اس مفہوم والی، نبی کی اطاعت کا حکم، نبی کی اتباع کا حکم، میرے بھائیوں یہ آیتیں توجہ کرنا، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو حدیث کو حجت نہیں مانتا، وہ قرآن کو بھی اللہ کی قسم نہیں مانتا، جھوٹ بولتا ہے، استعمال کر رہا ہے قرآن کا نام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ نہیں مانتا قرآن کو۔ یہ بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع والی ساری آیتیں قرآن مجید میں یہ عام ہیں اور مطلق ہیں۔ یہ ساری آیات عام اور مطلق آیات ہیں۔ عام اور مطلق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان میں کوئی قید نہیں، ان آیات میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئے گی آپ کو بات، اس کو بھی کھول دیتا ہوں۔ اس میں کوئی قید اور کوئی تخصیص نہیں۔ کیا مطلب؟ ان آیتوں کا مطلب ہے رسول اللہ کی اتباع